बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और पूरी दुनिया में मुसलमानों को बहुत रुस्वा किया गया, बदनाम किया गया पिछले 20 सालों में। खा वो लीबिया का मामला हो, इराक़ का मामला हो, शाम का मामला हो, यमन का मामला हो, मिस्र का मामला हो और फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इंडिया हो, हर जगह पाकिस्तान हो, अफ़ग़ानिस्तान हो, एक मख़सूस एक नैरेटिव, एक बयानिया दिया गया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। ये सब कुछ कहा गया और इस बयानिए को बड़े ज़ोर शोर से मग़रबी ज़राए अबलाग ने मुसल्लत करने की कोशिश की। और लेकिन अब ये आग जो है वो इस हद तक फैल चुकी है, न सिर्फ़ इंडिया में बल्कि इसराइल में भी फैल चुकी है। और इसराइल का जो ताज़ा तरीन हाल है वो पहले इसराइल से शुरू करते हैं कि आपको मालूम है कि इसराइल में क्या हो रहा है और फ़लस्तीनियों पे जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है 1960 से लेके अब तक, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना बच्चे महफूज, ना ख़वातीन महफूज। और क्या कहना चाहिए, बेहुरमती भी की जाती है, कत्ल भी किया जाता है, गोलियां बरसाई जाती हैं, हर तरह का जुल्म, हर तरह का गैर इंसानी रवैया। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें होने के बावजूद उन पर अमल नहीं हो रहा। और इल्ज़ाम लगाया जाता था मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। अब यरूशलेम में मौजूद जो मसीही बिरादरी है, जो ईसाई हैं, और मसीही क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, मसीही अब शोर मचा रहे हैं कि यरूशलेम में, इसराइल में हमें सख्त तरीन यहूदी बुनियाद परस्ती का सामना है। और न सिर्फ बुनियाद परस्ती का सामना है बल्कि हमें धमकाया जा रहा है, हमारे गिरजाघर महफूज नहीं, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं, हमारा जान माल आबरू महफूज नहीं। और वो कहते हैं, टाइम्स ऑफ लंदन की ये रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, टाइम्स ऑफ लंदन में शाया एक कालम है और सोफेलिस सोएम ने लिखा है। और यरूशलेम के यूनानी ऑर्थोडॉक्स सरबराह ने कहा है कि इसराइल में बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, हम इधर तो सीधा सीधा कह देते हैं ना इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, वहाँ ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, इनके लिए, कि जी बुनियाद परस्ती नहीं, इंतहा पसंदी कहना चाहिए। वो कहते हैं यूनानी ऑर्थोडॉक्स सरबराह, जो कि क्या कहना चाहिए, आप उनके आलम कह लें, वो कहते हैं कि इसराइल के मशरक़ी यरूशलेम में हमें शदीद तरीन इंतहा पसंदी का सामना है। और मसीही पादरी जो हैं, ये जो ऑर्थोडॉक्स मैंने कहा है, ये मसीही पादरी हैं, आलिम उनके, वो ये कहते हैं कि हमारे गिरजाघरों को इसराइली बुनियाद परस्त गिरोहों से ख़तरा है। इन यहूदी इंतहा पसंदों के हाथों यरूशलेम में मसीही बिरादरी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और हमारे भाई और बहनें नफ़रत अंगेज़ जराइम का शिकार हैं। आए रोज़ हमारे गिरजाघरों की बेहुरमती और तोड़ फोड़ की जाती है, हमारे पादरी अक्सर धमकियों का निशाना बनते हैं। और ये सारा कुछ, और ख़ास तौर पे क्रिसमस से पहले भी उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी नहीं थी, और ये सब कुछ इसराइल में हो रहा है और यहूदी कर रहे हैं, ये सब कुछ। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ शहरों में, इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में चर्च ग्रुप्स में मजहबी मुकामात पर तोड़ फोड़ की, हमले किए, और इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 22 दिसंबर का ख़ास हवाला दिया गया है और ये सब कुछ हो रहा है इसराइल में। उसके बाद अब आते हैं, क्योंकि ये दोनों मिले हुए थे, इसराइल और इंडिया, इनका गठजोड़ था और एक दूसरे को मशवरे देते रहते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं वही आप मकबूजा वादी के मुसलमानों के साथ करें तो ये सब ठीक हो जाएंगे। अब इसराइल भी यही कर रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ साथ अब उन्होंने ईसाइयों का भी सिलसिला शुरू कर दिया, उनको भी वही सलूक करना शुरू कर दिया जो मुसलमानों के साथ करते हैं। इंडिया में भी वही कुछ हो रहा है, जो पहले मुसलमानों के साथ, फिर सिखों के साथ, अब ईसाइयों और दलितों के साथ वही कुछ हो रहा है। दोनों मिलके एक ही तरह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ऐप बनाई जा रही हैं, ऐप्स बनाई जा रही हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि मुस्लिम नफ़रत किस तरीके से फैलाई जा रही है। मुसलमान ख़वातीन की तस्वीरें ली जाती हैं और उनकी तस्वीरें
آن لائن ایپس پہ چسپاں کی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور ان کی آن لائن نیلامی جو ہے وہ موجود ہے اور یہ برائے فروخت ہیں خواتین، گھریلو خواتین، مسلم خواتین، اور جن کا دور دور تک جو کہ بالکل کیا کہنا چاہیے پاک باز خواتین، ان کی تصاویر ان کی مرضی کے بغیر نیٹ سے لی جاتی ہیں، ویسے لے لی جاتی ہیں اور ان کو آن لائن اور اس کے بعد سوسائٹی میں ان کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایون مسلمان خواتین جو صحافی ہیں ان کا سماجی رضاکار جو ہیں ان کی تصاویر اویزہ کی جاتی ہیں۔ مقصد ہے مسلمانوں کی توہین کرنا۔ اس کے بعد اب یہ انتہا پسندی جو ہے وہ اس حد تک پھیل چکی ہے کہ اب انڈیا میں نہ صرف یہ کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل، امت شاہ، اجیت ڈوبل، ان کی جو انتہا پسندانہ پالیسی ہے اس سے اب ہندو جو ہیں، جو اعتدال پسند ہندو ہیں، جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں، جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں انڈین، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ پورا ملک کو تباہ کر دے گا۔ لہٰذا پچھلے دنوں ایک جلسے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انتہا پسند ہندو کہہ رہے ہیں 200 انتہا پسند ہندو ہوں تو 2,20,00,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے تو کافی ہے۔ اب بھارتی سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے، اور جو بھارتی سپریم کورٹ کچھ عرصہ پہلے تک اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہوتی تھی، دخل اندازی نہیں کرتی تھی، اب وہ بھی آ چکی ہے، کیونکہ واحد راستہ اب وہی رہ گیا ہے۔ نریندر مودی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایجنڈا، خاص ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ بپن راوت بھی فارغ ہو چکا ہے۔ تو بھارتی سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ پیٹیشن نہ صرف ایکسیپٹ کی بلکہ پہلی دفعہ ریاستی حکومت کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان اجتماعات کو روکا جائے، انتہا پسندانہ اجتماعات کو۔ اور یہ ہردوار شہر میں یہ ہوا تھا اجتماع دھرم سنساد میں، جس میں انتہا پسند ہندوؤں نے باقاعدہ طور پہ ہتھیار اٹھانے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا کہا تھا۔ تو لہٰذا بھارتی سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ اجتماع جو ہے ہندوؤں کا، اس کو نہ صرف روکے بلکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ پھر ایک اور ہوا، یعنی کہ نفرت وہاں پہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ نریندر مودی پچھلے دنوں یرغمال بن گئے تھے پنجاب کے شہر میں، وہ آ رہے تھے ہریانہ، وہاں پہ جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا، لیکن سکھوں نے ان کے کانوائے کو روک لیا تھا، 20 منٹ تک ان کو ہاسٹیج رکھا، یرغمال بنائے رکھا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ سیکورٹی کی کمزوری ہے، اور پنجاب حکومت کے، سکھوں کی پنجاب حکومت، اس پہ الزام عائد کیا اور کہا گیا کہ خلاف کارروائی کی جائے۔ تو پنجاب کے، بھارتی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے دوران احتجاج کرنے والے سکھ کسانوں کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اور کھلی بغاوت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سکھ قوم مرے بھی اور گولی بھی انہیں پہ چلائی جائے اور گرفتار بھی وہ ہوں، اور یہ سب ہندو جو ہیں وہ کرتے رہیں۔ لہٰذا یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے تو مسلم نشی کے خلاف، مسلم نسل کشی کے خلاف، جی سابق بھارتی آرمی چیف کی جانب سے دستخط سے انکار، اور ریٹائرڈ جرنیلوں نے بھی جو ہیں وہ بھی اس حد تک خوفزدہ ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور دھچکا لگا ہے مودی سرکار کو، وہ بھی، اور وہ یہ لگا ہے کہ اب ظاہر ہے الیکشن بھی آ رہے ہیں اور انٹرنل پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کو یہ دھچکا لگا ہے جی 2 وزراء ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے نہ صرف بی جے پی چھوڑ دی بلکہ اسمبلی کا پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اسمبلی ارکان نے، 5 ارکان اسمبلی نے بی جے پی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 وزراء نے نہ صرف
BJP چھوڑنے کا اعلان کر دیا بلکہ وزارتوں سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ہوا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر نے بھی حکمراں جماعت BJP چھوڑنے کا اعلان کیا۔ یہ اتر پردیش کے 11 اضلاع کی 58 نشستوں پر انتخابات ہیں 10 فروری کو، اور اس سے پہلے BJP کے خلاف نفرت یہ ہے کہ ان کے وزیر اور ان کے ارکان پارٹی چھوڑ کے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور اس میں وزیر محنت جو ہیں سوامی پرساد موریہ، انہوں نے وزارت چھوڑی ہے اور وہ سماجوادی پارٹی میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے سوامی پرساد کے بعد جو ایک اور وزیر ہیں ڈارا سنگھ، جنگلات اور ماحولیات کے وزیر تھے، انہوں نے وزارت چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی روشن لال ورما، بریجیش پراجاپتی اور بھگوتی ساگر، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ تو یہ وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ گجرات کے قصاب ان کو کہا جا رہا ہے نریندر مودی کو، اور چونکہ اقلیتوں کا جینا حرام کیا انہوں نے اور عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، لہٰذا ہم BJP کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ سچویشن تو ہے انڈیا کی۔ اب ایک خبر لے لیں پاکستان کی، اور پاکستان کی خبر یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو تقریباً 18-20 ارب روپے پاکستانیوں کے ڈوب گئے، 10 کروڑ ڈالر کا یہ اسکیم تھا۔ FIA انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہمارے ویورز کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کو پروموٹ کریں تو ہم نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹوٹل فراڈ تھا۔ اور اب حکومت نے بھی اور اسٹیٹ بینک نے بھی کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی عائد کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ بڑا فیصلہ آیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسٹیٹ بینک اور حکومت نے بتایا ہے کہ جی کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی کی سفارش کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 2 معاملات ہوئے تھے۔ ایک عثمان مرزا، آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو آئی تھی جس میں خاتون ایک لڑکے کو برہنہ کیا جا رہا تھا، پٹائی کی جا رہی تھی، اور عثمان مرزا کیس کے نام سے۔ اس میں کل خبر آئی تھی کہ جو لڑکی ہے، متاثرہ لڑکی، اس نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، لہٰذا پولیس نے یہ کہا کہ اب چونکہ پہچاننے سے انکار کر دیا ہے اور اس لیے شناخت سے انکار کر دیا ہے تو معاملہ ختم۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے اجلاس بلایا، لا ایکسپرٹس کی اوپینین لی، لا منسٹر کی، اٹارنی جنرل کی، باقی جو ان کے قانونی مشیران ہیں، تو اس کے بعد واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج ہے اور ریاست پاکستان اس مقدمے کی مدعی ہے۔ یہ مقدمہ کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا، اور فورینزک ہو چکا، ویڈیوز موجود ہیں، اور ویڈیوز کی موجودگی میں، فورینزک کی موجودگی میں کسی ہیومن وٹنس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے وہ برائب ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دھمکیوں کے نتیجے میں انہوں نے معذرت کی ہو، پہچاننے سے انکار کر دیا ہو، لہٰذا یہ مقدمہ ضرور چلے گا اور ریاست اس کو لے کے آگے بڑھے گی۔ تو یہ تھیں جی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔